نیب احتساب کا ادارہ، یہ بالکل فاسد ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ ملک کا بیڑا تباہ کر رہے ہیں۔ خوب اب اس اجماع میں یعنی ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں، ڈسکا جمہوریت کے جو منتخب نمائندے ہیں، ان کا اجماع ہے کہ اپوزیشن بھی فاسد ہے، یعنی پارلیمنٹ میں جتنے نمائندے ہیں اپوزیشن میں یہ سب فاسد ہیں، صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی میں اور سینٹ میں۔ اسی طرح ان کا یہ اجماع ہے کہ حکومت بھی فاسد ہے، اور وہ ادارے اپوزیشن کے نزدیک نیب فاسد ہے اور حکومت کے نزدیک الیکشن کمیشن فاسد ہے۔ عوام جو جنہوں نے ان کو چنا ہے، آدھے عوام نے اپوزیشن کو چنا ہے، آدھے عوام نے حکومت کو چنا ہے، اور عدالتوں نے ان کو صادق اور امین کہا ہے۔ چونکہ الیکشن پاکستان کے الیکشن میں ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے یہ شرط رکھ دی گئی ہے کہ پارلیمنٹ میں صادق اور امین منتخب ہو کے آئے گا، جو سچا آدمی ہے، جس نے پیدا ہونے کے بعد آج تک جھوٹ نہیں بولا، اور جو امانت دار ہے، اس سے بڑا امانت دار آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ یہ دو شرائط جن کے اندر پائی جاتی ہیں وہ سارے پارلیمنٹ میں گئے ہیں، جو صادق اور امین ہیں۔ یہ صادق لوگ، سچے لوگ، انہوں نے دو حصوں میں اجماع کر لیا ہے کہ یہ فاسد ہیں، حکومت فاسد ہے۔ یہ ان صادق امین لوگوں نے کہا ہے جو اپوزیشن میں ہیں، اور جو صادق اور امین حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے نزدیک اپوزیشن فاسد ہے۔ تو پارلیمنٹ میں تو یہی دو ہی گروہ ہے نا، تیسرا گروہ تو کوئی اور نہیں ہے۔ تو صادق اور امین ان لوگوں کی گواہی، چونکہ عوام نے ان کو چنا ہے، عوام نے ان کی صداقت کی تائید کی اور ان کی امانت داری کی، تو اب عوام کو مان لینا چاہیے ان کی بات، اپنے نمائندوں کی بات مان لینی چاہیے کہ یہ سب فساد ہے، یہ سب فساد ہے، یہ سب کرپشن ہے، یہ سب چوریاں ہیں، یہ سب ڈاکو ہیں۔ چونکہ دونوں کا نظریہ متفقہ ہے، یعنی اس وقت پاکستان کی اسمبلیوں کا 100% یہ نظریہ ہے کہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے چور اور ڈاکو ہیں، حکومتوں میں چور اور ڈاکو ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ آپ کے منتخب نمائندوں کے یہ رائے ہے، اتفاق رائے ہے، اس بات پر شک بھی نہیں ہے، احتمال بھی نہیں ہے اس میں کہ یہ سب فاسد ہے۔ تو عوام کو مان لینا چاہیے، اب اپنے منتخب نمائندوں کی بات پر بھروسہ کریں، اپنے منتخب وزیر اعظم کی بات پہ بھروسہ کریں۔ جب وہ کہہ رہے ہیں یہ سارے فاسد ہیں تو مان لو گے یہ فاسد ہیں، اور اگر آپ اپوزیشن کے حامی ہو تو آپ اپوزیشن کی بات مان لو کہ فاسد ہیں۔ خوب بس آپ ایک اس قسم کے نظام کے اندر زندگی گزار رہے ہیں جس میں، اور اس کی تائید عدالتیں کر دیتی ہیں۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہر روز ہر کیس میں روزانہ یہ اظہار نظر کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ فاسد ہے۔ حکومت پر کبھی چڑھائی کر دیتے ہیں، کبھی وہ پارلیمان پر چڑھائی کر دیتے ہیں۔ عدالتوں کے جو سربراہان ہیں ہمارے، ان کے اگر روز کے بیانات پاکستان کے سسٹم کے بارے میں پڑھیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تازہ ترین بیان جو 2 دن پہلے سپریم کورٹ کے ایک معزز جج نے دیا ہے، چونکہ ججوں کا قانون ہے کہ پاکستان میں اور کسی کا احترام کرے نہ کرے، ججوں کا آپ کو کرنا ہوگا۔ وکیل جب جج کے سامنے بولتا ہے تو مائی لارڈ کہتا ہے اس کو، یعنی میرے آقا۔ یہ انگریزوں کا بنائے ہوئے قوانین ہیں کہ آپ نے وزیر اعظم کو کسی بھی نام سے پکار لو، صدر کو، فوج کو، کسی کا کوئی بھی قانون میں طے نہیں ہے کہ کس نام سے پکارنا ہے۔ جج کو مائی لارڈ کہنا ہوگا آپ کو، یعنی میرے آقا۔ آقا وہی غلاموں والا انگریزوں والے القابات ہیں۔ تو یہ جو مائی لارڈز ہیں یہ سارے پاکستان کے نظام کے بارے میں آئے دن رائے دیتے ہیں، خصوصاً چیف جسٹس صاحبان۔ ہائی کورٹ، 4 ہائی کورٹ ہیں پاکستان کے اندر، صوبائی، اور ایک سپریم کورٹ ہے ان کے اوپر۔ آئے دن کیس سنتے ہیں، ان کیسوں کے دوران یہ کھلے بے لاگ تبصرے کرتے ہیں سسٹم کے بارے میں، نظام کے بارے میں، کہ نظام یہ ہے، نظام یہ ہے۔ تازہ ترین ایک مائی لارڈ اور معزز جج نے جو ریمارکس دیے ہیں، ان کے اوپر انہوں نے کیس کیا، ان کے اوپر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے پابندی لگا دی کہ آپ یہ کیس نہیں سن سکتے۔ انہوں نے جواباً سپریم کورٹ میں ہی اپنا کیس دائر کیا۔ سپریم کورٹ کا فل بینچ بیٹھا، 10 جج بیٹھے،
اس سپریم کورٹ کے جج کا کیس سننے کے لیے. یہ معروف جج ہیں جنہوں نے ان آخری دنوں میں کافی شہرت بین الاقوامی سطح پر پائی ہے, جن کے خلاف صدارتی ریفرنس آیا تھا, جن کے خلاف راولپنڈی کے مولانا صاحب نے ایک جذباتی تقریر کی تھی, پھر ان پر کیس بن گیا تھا. جسٹس فائز عیسیٰ, قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے بہت مشہور جج ہیں. انہوں نے اپنے کیس میں دفاع کے طور پر اپنا دفاع خود کر رہے تھے, اور اس دفاع میں یہ کہا ہے کہ ہم ایسے لگتا ہے کہ ہم گٹر میں زندگی گزار رہے ہیں. یعنی سسٹم کو, نظام کو انہوں نے گٹر سے تشبیہ دی ہے کہ گٹر میں سپریم کورٹ کا آئندہ ہونے والا چیف جسٹس اگر بچ گئے ان سارے تنازعات سے تو موجودہ چیف جسٹس کے بعد انہی کی باری ہے. سینئر ترین جج یہی ہیں, یہی چیف جسٹس بنیں گے. تو ان کا ملکی نظام کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ ہم ایک گٹر میں, یعنی بدبودار اور گندی جگہ پر, جس کی ہر چیز گندگی گندگی ہے. یہ پارلیمان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہی گٹر ہے, سینٹ میں جو ہے گٹر ہے, اور گٹر میں جو مخلوقات ہوتی ہیں, جو موجودات ہوتے ہیں, جو جراثیم ہوتے ہیں, وہی اس سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے. یہ ہمارے ملک کے معزز جج صاحب نے حالات کے اور نظام کے بارے میں یہ کہا ہے. اب بات عوام کی ہے کہ یہ کیوں نمائندے منتخب کیے ہیں, ان نمائندوں کا اجماع ہے کہ سب فاسد ہے, لیکن عوام پھر بھی نہیں مانتے ان کو نمائندہ مانتے ہیں, صادق اور امین مانتے ہیں, لیکن سسٹم کے فساد کے بارے میں ان کی بات پر ایمان نہیں رکھتے. عدلیہ معزز جب مائی لارڈ بھی کہہ رہا ہے کہ سارا گٹر بنا ہوا ہے, اس کی بات بھی نہیں مانتے. کس بات پر یہ عوام مطمئن ہیں کہ یہ نمائندے بھی جھوٹ بول رہے ہیں, اور یہ جسٹس بھی جھوٹ بول رہے ہیں, اور یہ میڈیا بھی سارا جھوٹ بول رہا ہے, سب ٹھیک ہے, عوام بالکل مطمئن ہے کہ یہ ایسے شور شرابہ ہے. عوام بالآخر تسلی ہے گویا عوام کو موجودہ جو کچھ ملک کے اندر جاری ہے. اب پھر الیکشن ہوں گے, اگر حکومت کو نہ ملا اعتماد کا ووٹ تو پھر الیکشن ہوں گے, یا پھر حکومت اپنی مدت پوری کرے گی اور پھر الیکشن ہوں گے, اور عوام بھرپور طریقے سے پھر چنیں گے یہی صادق اور امین. جن کی بات ابھی نہیں مان رہے لوگ, انہی کو دوبارہ چنیں گے. پھر یہ پارلیمنٹ میں آئیں گے, پھر آدھے چور ادھر ہو جائیں گے, آدھے چور ادھر ہو جائیں گے, پھر سینٹ میں بولی لگے گی, پھر خرید و فروخت ہوگی, پھر وزیر اعظم صاحب جذبات میں آ کے کہیں گے کہ الیکشن کمیشن بھی فاسد ہے, سینیٹر بھی فاسد ہے, پی ڈی ایم بھی فاسد ہے, اپوزیشن بھی فاسد ہے. ادھر سے وہ بیٹھ کر ان کو چور, یہ ان کو چور, اور عوام پھر دوبارہ تفریح لیں گے, اور عوام سب ان کو کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو, اصل میں تم صادق ہو, تم امین ہو, تم بالکل صحیح لوگ ہو, اللہ کے برگزیدہ لوگ ہو تم, اور یہ جو آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہو یہ سب غلط ہے تمہاری باتیں. اور گویا عوام عدلیہ کو بھی جھٹلا رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحبان روزانہ جو سسٹم کے بارے میں اظہارات کرتے ہیں, اور یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو کہا ہے یہ گٹر ہے, تو ممکن ہے ان کے گھر کے باہر کوئی گٹر ٹکن کھلا ہوگا, انہیں یہ لگتا ہے سارا ملک گٹر ہے. باقی عوام کے ہاں تو کوئی گٹر نہیں ہے, عوام کے کام بالکل خوبصورتی سے انجام پا رہے ہیں. پہلے یہ منڈیوں میں جاتے تھے, ٹماٹر ان کو خریدنے پڑتے تھے, اب ان کو مفت میں منڈیوں والے جھولی بھر بھر کے ٹماٹر ان کو دیتے ہیں. پہلے ان کو روٹی خریدنی پڑتی تھی 4-5 روپے میں, اب بالکل مفت میں روٹی ان کو ملتی ہے, اور عوام اتنے سسٹم سے راضی اور لطف اندوز ہو رہے ہیں. اور یہ نمائندے جھوٹ بولتے ہیں کہ سسٹم خراب ہے, چور ہیں, فلاں ہیں. بہرکیف عوام کی اس اطمینان قابل رشک ہے یہ پاکستان کے اندر. اللہ ان عوام کو محفوظ رکھے انشاءاللہ. کچھ